نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 5 سے 10 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ آیت 5: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ آیت 6۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ: اور بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دو جسے اللہ نے تمہاری گزر ان کا سبب بنایا ہے، ہاں اس میں سے انہیں کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ اڑاؤ اور ان سے معقول و نرم بات کرو اور یتیموں کی اصلاح کرتے رہو جب تک نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں۔ پھر اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو انہیں ان کا مال دے دو اور اسے اڑا کر جلدی سے نہ کھاؤ کہ ایسا نہ ہو وہ بڑے ہو جائیں اور آسودہ حال بچتا رہے اور محتاج دستور کے مطابق کھا لے۔ پھر جب تم انہیں ان کے مال دو تو اس پر گواہ کر لو اور حساب کرنے والا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 5 اور 6 کا۔ اس کی تفسیر: آیت 5: نادانوں پر تصرفات میں پابندی۔ نادانوں کو مال دے کر انہیں تصرف کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ یہ مال ان کی زندگی کا ذریعہ ہے جس سے تجارت کر کے روزی کمائی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بیوقوفوں کو کاروبار و تصرف سے روک دیا جائے۔ ہجر روکنے کی کئی صورتیں ہیں۔ کبھی تو انسان کو کمسنی کی وجہ سے تصرف سے روک دیا جاتا ہے کیونکہ وہ گفتگو کے ڈھنگ سے ناواقف ہوتا ہے، اور کبھی دیوانگی کی وجہ سے، کبھی عقل و دیانت کی کمی کی وجہ سے، اور کبھی افلاس کی وجہ سے کہ چاروں طرف سے قرض میں گھرا ہوا ہے اور موجودہ مال ادائے قرض کے لیے ناکافی ہے۔ اگر قرض خواہ حاکم سے موجودہ مال کو رکوا دیں تو حاکم تصرفات سے روک کر اسے دیوالیہ قرار دے گا۔ سفہاء سے بیٹے اور بیویاں، سرکش خادم، یتیم بچے اور عورتیں مراد ہیں۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں بیوقوف ہوتی ہیں مگر جس نے اپنے سرپرست کا کہنا مانا۔ فرمایا انہیں کھلاؤ اور پہناؤ، یعنی ان کا خرچہ اٹھاؤ اور انہیں نرمی سے معاملے کی واقعی نوعیت سمجھا دو۔ ابن عباس ذرا فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے تم کو جو مال دے کر تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے اسے بیوی بچوں کو نہ دو کہ خود ان کے دست نگر بن جاؤ اور وقت ضرورت ان کے ناک منہ تکو، بلکہ اسے بڑھاتے رہو، انہیں روٹی کپڑا اور ضروری خرچ دیتے رہو۔ ابو موسیٰ ذرا فرماتے ہیں 3 شخصوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: جو اپنی بدخلق بیوی کو طلاق نہ دے، جو اپنا مال بیوقوفوں کو پکڑا دے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنا مال بے وقوفوں کے حوالے مت کرو، اور جو بلا گواہوں کے کسی کو قرض دے دے۔ قولم معروفن سے دل خوش کرنے والی بات مراد ہے، احسان و صلح میں دل خوش کرنے والی بات کہی جائے اور حسن اخلاق سے پیش آیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اہل و عیال کا اور خدام و ماتحت لوگوں کا نان نفقہ واجب ہے اور ان سے محبت و پیار اور حسن اخلاق سے پیش آیا جائے۔ آیت 6 بلوغت کی نشانی۔ اطلاع سے آزمائش اور نکاح سے عقل و فہم، ہوشیاری اور بلوغت مراد ہے۔ لڑکوں میں بلوغت کی نشانی احتلام ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی کہ احتلام بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی اور دن بھر کی خاموشی رات تک جائز نہیں۔ 3 شخصوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے: بچے سے بلوغت یا 15 سال کی عمر تک، سونے والے سے جاگنے تک، اور دیوانے سے ہوش میں آنے تک۔ ابن عمر طرف فرماتے ہیں میں احد کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لایا گیا، اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی اور غزوہ خندق کے موقع پر 15 سال کا تھا تو اجازت دے دی۔ فرمایا اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال انہیں دے دو، رشد سے حفاظت دین و مال کی صلاحیت مراد ہے۔ ناداروں کو بقدر محنت یتیموں کا مال روا ہے۔ فرمایا اس اندیشے سے کہ یتیم بڑے ہو کر اپنے مال پر قابض ہو جائیں گے گھبرا کر ان کا مال نہ اڑاؤ اور سخت حاجت کے بغیر ان کا مال استعمال نہ کرو۔ آسودہ حال اولیاء ان کے مال سے بچتے رہیں، کچھ بھی استعمال نہ کریں، یہ مال ان کے لیے مردار و خون کی طرح ہے، اور تنگ حال اولیاء دستور کے مطابق استعمال کر لیں۔ یہ آیت یتیموں کے اولیاء و مال کے بارے میں اتری۔ معروف محنت و انتظام کے اندازے کے مطابق لے لینا مراد ہے۔ ایک شخص نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں محتاج ہوں اور میری کفالت میں یتیم ہے۔ فرمایا یتیم کے مال میں سے بلا اسراف کے خرچ کرو، یہ نہ کرنا کہ مال جمع کر لو یا خوب اڑاؤ، یا اپنا پیسہ بچا کر اس کا پیسہ خرچ کرو یا اس کے پیسے سے اپنا مال چھڑا لو۔ ایک شخص نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یتیم کو کس بات پر مارا جائے؟ فرمایا جس بات پر اولاد کو مارا جاتا ہے، اس کے مال سے اپنا مال نہ بچانا اور نہ اس کے مال سے مالدار بننے کی کوشش کرنا۔ ایک دیہاتی نے ابن عباس سے پوچھا کہ میری کفالت میں یتیم ہیں، ان کے بھی اونٹ ہیں اور میرے بھی، میں اپنے اونٹوں کا دودھ محتاجوں کو دے دیتا ہوں، مجھے یتیموں کے دودھ میں سے کتنا حلال ہے؟ فرمایا اگر تو کھویا ہوا جانور ڈھونڈ لاتا ہے اور خارشی جانوروں کے خلال دیتا ہے، ان کے حوض ٹھیک کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہے، تو اتنا دودھ پی لے جو ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے اور حاجت سے زیادہ نہ لے۔ سورہ انعام کی آیت 152 میں فرمایا یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر اس کی اصلاح کی غرض سے، بوقت ضرورت دستور کے مطابق لے سکتے ہو۔ مال لوٹاتے وقت شہادت۔ فرمایا مال واپس کرتے وقت گواہ بنا لو، یعنی جب تم یتیموں میں بلوغت کے بعد مال سنبھالنے کی صلاحیت دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کرتے وقت گواہ بنا لو، تاکہ کل کو انکار و شک کی گنجائش نہ رہے۔ فرمایا اللہ ذرے ذرے کا محاسب ہے، ہر جگہ با اعتبار علم حاضر و ناظر ہے، اور یتیموں کے اولیاء کا ہر وقت نگراں ہے کہ وہ کس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں۔
اور انہیں پورا مال دیتے بھی ہیں یا نہیں، گڑبڑ کر کے حساب پورا تو نہیں کر دیتے۔ اللہ ہر بات سے واقف ہے۔ اس سے اولیاء کو تنبیہ کی گئی کہ خبردار، ہبا بھر کمی نہ کرنا، پورا مال ادا کر دینا اور صحیح طور پر ان کی اصلاح و پرورش کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو ذر، میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں، مجھے تمہارے لیے وہی بات پسند ہے جو اپنے لیے ہے۔ خبردار، دو شخصوں پر میرا اور مال یتیم کا ولی نہ بننا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ آیت 7۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ آیت 8۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ آیت 9۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نار وسیصلون سعیرا۔ آیت 10۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح: ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، خواہ مال تھوڑا ہو یا بہت، مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اگر تقسیم کے وقت رشتہ دار اور مسکین آ جائیں تو کچھ انہیں بھی کھلا دو اور ان کو معقول بات سمجھا دو۔ انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے بچے جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا چھوڑ جاتے تو کیا چاہتے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جچی تلی بات کہنی چاہیے۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ہی بھر رہے ہیں اور جلدی ہی جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 7، 8، 9 اور 10 کا۔ تفسیر۔ آیت 7۔ اصل میراث میں وارث برابر ہیں۔ مشرک میت کی بڑی اولاد کو ترکہ دے دیا کرتے تھے اور عورتوں اور بچوں کو قطعی محروم کر دیتے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی اللہ کے نزدیک اصل ترکے میں سب کو مساویانہ حقوق حاصل ہیں، اگرچہ میت کے قرب و بعد کی وجہ سے ان کے حصوں میں تفاوت ہے، خواہ حقیقی علاقہ قرابت ہو یا زوجیت و ولائے کی وجہ سے، کیونکہ ولا بھی نسب کی طرح ایک علاقہ ہے۔ جابر رضی اللہ فرماتے ہیں، ام الحرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کا باپ مر گیا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ حدیث میراث کی دونوں آیتوں کی تفسیر میں جدید سیاق سے بھی آ رہی ہے۔ آیت 8۔ کیا ورثے میں غیر وارث رشتہ داروں کا بھی کچھ حق ہے؟ فرمایا، اگر حصے بٹتے وقت غیر وارث عزیز یعنی دور کے عزیز یا یتیم و فقراء آ جائے تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو۔ یہ حکم اگرچہ ابتدائے اسلام میں واجب تھا مگر اب مستحب ہے۔ کیا یہ آیت قطعی منسوخ ہے؟ ہاں، ابن عباس نے یہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم سے منسوخ ہے، یعنی یہ حکم فرائض سے پہلے تھا، پھر فرائض کی آیتیں اتری اور حقدار کا حق مقرر ہو گیا۔ اب صدقہ اس مال میں ہے جس کی مرنے والا وصیت کر جائے۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں، تقسیم سے تقسیم ترکہ مراد ہے، یعنی جب ورثہ بٹتے وقت غیر وارث عزیز، فقراء، یتیم اور مسکین موجود ہوتے ہیں اور مال بٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو انہیں بھی خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ مل جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی کچھ سلوک کرو تاکہ اس احسان سے یہ بھی خوش ہو جائے۔ اللہ کی شفقت و عنایت پر غور کیجئے کہ اسے سب کا خیال رہتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 141 میں فرمایا، جب وہ برابر ہوں تو اس کے پھل کھاؤ اور اس کا حق اس کے کاٹنے کے دن ادا کرو۔ اللہ نے ان کی
مذمت کی جو فقراء کے ڈر سے مال چپکے چپکے منتقل کر دیتے ہیں۔ سورہ قلم میں باغ والوں کا قصہ ہے کہ انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ راتوں رات پیداوار گھر لے آئیں گے تاکہ فقراء کو خبر نہ ہو اور مال صحیح و سالم گھر پہنچ جائے۔ چنانچہ آیت 21 اور 22 میں سورہ قلم کی فرمایا، وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ آج ہمارے پاس کوئی مسکین نہ آنے پائے، آخر اللہ نے باغ تباہ کر دیا۔ اس قسم کے کافروں کی بہت سی مثالیں ہیں۔ جس نے اللہ کا حق دینے میں بخل کیا، اللہ نے اس کے عزیز ترین مال ہی کو برباد کر دیا۔ اسی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مال میں صدقہ ملا جلا ہوگا وہ مال ضرور تباہ ہو جائے گا، یعنی وہ مال سارا ہی غارت ہو جاتا ہے جس میں سے صدقہ نہ نکالا جائے۔ آیت 9، خلاف شرع کام کی اصلاح۔ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں، یہ حکم اس شخص کے بارے میں ہے جس کے سامنے ایک شخص مرتے وقت وارثوں کو نقصان دہ وصیت کر جاتا ہے مگر وہ اسے روکتا نہیں۔ اللہ اس کو یہ حکم دے رہا ہے کہ یہ اسے صحیح راہ سمجھا کر اس پر لگا دے اور اس کے وارثوں کو اسی نگاہ سے دیکھے جس نگاہ سے اپنے وارثوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے، جبکہ ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال ہے اور میری ایک بچی بھی ہے، کیا میں 2/3 صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ بولے اور آدھا؟ فرمایا نہیں۔ بولے اور 1/3؟ فرمایا ہاں، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جانا فقیر چھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ آیت 10، یتیموں کا مال اڑانے کی وعید۔ دیکھو، یتیموں کا مال ناحق کھانا پیٹ میں جہنم کی آگ ٹھوسنا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب لوگ بلا وجہ یتیموں کے مال پر ہاتھ صاف کرنے لگیں وہ آگ کھا رہے ہیں، یہ مال قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں آگ بن کر بھڑکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، کون کون سے ہیں؟ فرمایا، شرک، جادو، ناحق قتل، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگنا اور بھولی بھالی معصوم عورتوں پر الزام لگانا۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 5 سے 10 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔